تمام افراد میں، جو کہ تقریباً جن کی تعداد 13 کے قریب بنتی ہے، جن کے قتل کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا تھا، ان تمام افراد کا ایک بڑا جرم تھا اپنے کفر کو اپنی ذات کی حد تک محدود رکھے ہوئے نہیں تھے، اپنی زبان سے اور اپنے افعال سے یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور آپ کے گھرانے کی شان میں گستاخی کیا کرتے تھے۔ جس کی بیٹی کو دکھ پہنچے اس کے لیے دنیا کی نعمتیں، دنیا کی لذتیں، دنیا کی آسائشیں کوئی معنی نہیں رکھتی، جب تک اس کی بیٹی دکھی ہے وہ اپنے آپ کو دکھی ہی سمجھتا ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو ہدایت دی ہے، اگر اللہ نے آپ کو اسلام دیا ہے، اگر اللہ نے آپ کو توحید دی ہے، اگر اللہ نے آپ کو اتباع سنت کا پیروکار بنایا ہے، تو یقین مانیے اللہ کے آپ پر سب احسانات میں سے یہ سب سے بڑا احسان ہے۔ ہماری آج کی گفتگو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فتح مکہ کی زندگی کے چند واقعات کے بارے میں ہوگی، جس سے ہمیں بہت سے سبق سیکھنے کو ملیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ سے قبل چند افراد کا نام لے کر ان کے ڈیتھ وارنٹ جاری کر دیے تھے، یعنی آپ نے صحابہ اکرام کو یہ حکم دے دیا تھا کہ یہ افراد جہاں کہیں بھی تمہیں ملیں تو تم نے ان کو قتل کر دینا ہے، یعنی ان افراد کے قتل کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صادر فرمایا تھا۔ لیکن آپ کو اللہ رب العزت نے جو نرم دلی عطا کی تھی اور جو رحم آپ کے اندر رکھا گیا تھا، اس کی وجہ سے باوجود اس کے کہ آپ یہ حکم صادر فرما چکے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تقریباً 9 افراد کو اسلام قبول کرنے پر معاف کر دیا تھا۔ یعنی جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا اسلام مان لیا، اور ان تمام افراد میں، جو کہ تقریباً جن کی تعداد 13 کے قریب بنتی ہے، جن کے قتل کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا تھا، ان تمام افراد کا ایک بڑا جرم تھا کہ یہ لوگ اپنے کفر کو اپنی ذات کی حد تک محدود رکھے ہوئے نہیں تھے، بلکہ اپنی زبان سے اور اپنے افعال سے یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور آپ کے گھرانے کی شان میں گستاخی کیا کرتے تھے اور پراپیگنڈا کیا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلام کے خلاف۔ تو یوں سمجھ لیں کہ ان کے، یعنی آج کے دور میں اگر میں لفظ یوز کروں تو سمجھ لیں کہ یہ میڈیا وار کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان اشخاص کو ناقابل معافی جرم قرار دیتے ہوئے قتل کا حکم صادر فرما دیا، لیکن پھر یہ مسلمان ہو گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا اسلام قبول کر لیا۔ ان میں سب سے پہلے ہم ذکر کریں گے حضرت عکرمہ بن ابو جہل، حضرت عکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عکرمہ یہ ابو جہل جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دشمن، اسلام کا دشمن اور جہنم واصل ہوا، تو یہ اس کے بیٹے تھے، اور انہوں نے بھی ظاہر ہے کہ باپ کی روش اختیار کرتے ہوئے اسلام کے خلاف جنگیں بھی لڑیں، اسلام کے خلاف پروپیگنڈا بھی کیا، اسلام کے خلاف ہر طرح کا محاذ جو ہے وہ جاری رکھا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کی طرف روانہ ہوئے تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے پہلے اپنا فوجی دستہ لے کر آ رہے تھے تاکہ اگر کوئی مزاحمت ہو تو اس کو راستے میں ختم کر دیا جائے۔ تو حضرت عکرمہ نے تھوڑی سی مزاحمت کی، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ ان کے دیگر ساتھی جو ہے وہ قتل ہو رہے ہیں تو یہ وہاں سے فرار ہو گئے، یعنی بھاگ گئے، اور بھاگ کر جب یہ سمندر کے قریب پہنچے تو انہیں مجبوراً کوئی اور راستہ نہ ملا اور سمندر پار کرنے کے لیے کسی اور جزیرے پہ جانے کے لیے سمندری سفر کرنا پڑا۔ جب کشتی کے اندر سوار ہوئے تو اب کشتی جو ہے وہ ایک موقع ایسا آیا کہ تیز طوفان کی وجہ سے خدشہ تھا کہ کشتی جو ہے وہ کہیں ڈوب نہ جائے۔ اب ملا کہنے لگا
کہ پکارو اللہ کو، اور اس کشتی میں جتنے بھی افراد سوار تھے وہ سارے اللہ کو پکارنے لگ گئے۔ اس وقت حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں یہ بات آئی کہ یہی بات تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں کہ جب تم سمندروں میں جاتے ہو، یہی آیت جو سورہ بنی اسرائیل کی ہم نے سنی، کہ جب تم سمندروں میں جاتے ہو اور طوفان گھیر لیتا ہے تو اس وقت تمہیں صرف ایک اللہ یاد آتا ہے، اور جب امن کی حالت میں آ جاتے ہو تو اس وقت تم اللہ کو بھول جاتے ہو۔ انسان تو بڑا ناشکرا ہے۔ تو اس نے کہا کہ اگر یہاں لات عزا منات کام نہیں آ سکتے اور یہاں صرف ایک اللہ کام آنے والا ہے تو پھر خوشیوں پہ بھی تو صرف ایک اللہ کام آنے والا ہے، جھگڑا ہی ساری زندگی یہ رہا۔ چنانچہ اس وقت انہوں نے اللہ رب العزت سے یہ دعا کی کہ اللہ اگر تو مجھے اس طوفان سے بچا لے تو میں واپس جا کر اسلام قبول کر لوں گا اگر میں زندہ رہا۔ ادھر سے پھر اللہ رب العزت نے کچھ انتظام بھی ایسا کر دیا کہ ان کی بیوی ام حکیم رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی مسلمان ہو گئیں۔ اور کمال جائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت کی یہاں دو عظیم مثالیں آپ کو دیکھنے کو ملیں گی کہ انہوں نے، یعنی بیوی نے، حضرت اکرمہ نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر، لیکن بیوی نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ بیوی نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گزارش کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے مانگتی ہوں میرے شوہر کو امان فراہم کر دیجئے، تحفظ فراہم کر دیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی کے کہنے پر شوہر جو ابھی کافر ہے اس کو امان دے دی، کہا ٹھیک ہے ہم امان دیتے ہیں، اس کو تحفظ دیتے ہیں اس کو۔ چنانچہ پھر یہ بیوی جو ہے یہ ساحل سمندر جہاں ان کو اندازہ تھا کہ وہ ہوں گے وہاں گئی اور حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سارا واقعہ بیان کیا کہ آپ فکر نہ کیجئے، کیونکہ حکم یہ تھا کہ اس میں ان سب کی لائف میں ایک بڑا جو ٹرننگ پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ اگر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچنے سے پہلے قتل کر دیے جاتے تو مارے گئے تھے۔ یہ ایک بڑا سینسٹیو پوائنٹ تھا ان سب کی زندگی میں، یہ 9 کے 9 افراد میں، کہ ان کے لیے لازم تھا کہ چھپ چھپا کے جیسے بھی ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پہنچ جائیں پھر بچ جاتے ہیں۔ اگر اس سے پہلے پکڑے گئے تو پھر صحابہ کو تو حکم تھا بھی جہاں بھی ملو گے مار دو گے۔ تو یہ اللہ کی ان کے اوپر خصوصی ایک رحمت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کفر کی موت سے بچا لیا۔ چنانچہ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی کے ہمراہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوئے اور اسلام قبول کر لیا، اور فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے وعدہ کرتا ہوں جتنا میں کفر کی حالت میں اسلام کے خلاف لڑتا رہا اس سے 2 گنا زیادہ میں اسلام کے دفاع میں ہمت کر کے آپ کو دکھاؤں گا، اپنا مال بھی خرچ کروں گا اور جان بھی خرچ کروں گا، اور بالآخر یہ جہاد میں ہی ڈٹے رہے حتیٰ کہ اللہ رب العزت نے انہیں شہادت کی موت نصیب فرمائی۔ اور یہاں میں 2 باتیں آپ کو ذکر کروں تو یقین مانیے کہ آپ کی عقل حیران رہ جائے، اور شاید کہ آپ یہ تسلیم نہ کر سکیں کہ کوئی انسان اتنا نرم دل بھی ہو سکتا ہے، کوئی انسان طاقت اور پاور ملنے کے باوجود اخلاق کے اس معیار پہ بھی فائز ہو سکتا ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس وقت حضرت اکرمہ تشریف لا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر ہو گئی کہ حضرت اکرمہ آ رہے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو محفل میں موجود صحابہ تھے نا ان کو پتہ ہے کیا کہا؟ اللہ اکبر! اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ، اکرمہ ابو جہل کا بیٹا ہے، اکرمہ ابو جہل کا بیٹا ہے۔ ابو جہل اگرچہ دشمنان اسلام میں تھا، وہ جہنم واصل ہو گیا، لیکن اکرمہ کا وہ باپ تھا، لہذا تم اکرمہ کے سامنے ابو جہل کا کوئی تذکرہ نہ کرنا، کیونکہ ابو جہل کا تذکرہ ظاہر ہے کہ برا ہی ہوگا، اس کی کوئی برائی ہی بیان ہوگی، اور باپ کے تذکرے سے بیٹے کو تکلیف ہوگی، لہذا میں تمہیں کہتا ہوں بیٹے کے سامنے باپ کا برا تذکرہ بھی نہ کرنا۔ ممکن ہے آپ بتائیے؟ یہی کافی نہیں، بلکہ جب وہ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر لیا نا، یہ بات تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ کو کہی، تو حضرت اکرمہ نے جب اسلام قبول کر لیا باہر گئے تو ظاہر ہے لوگ ابو جہل کی باتیں کرتے تھے،
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت اکرمہ نے آ کے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے سچے دل سے اسلام قبول کیا ہے، لیکن جب میرے باپ کے بارے میں یہ لوگ مجھے تانا دیتے ہیں تو مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جمع کیا اور جمع کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تؤذوا الاحیاء بسب الاموات۔ یہ ایک قانون اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری فرما دیا کہ دیکھو، جس مردے کو گالی دینے سے، جس مردے کو برا کہنے سے، جس مردے کے عیب بیان کرنے سے کسی زندہ کو تکلیف ہوتی ہو، اس مردے کے عیب بیان نہ کیا کرو۔ کیسی پیاری بات! یعنی ابو جہل جیسا کافر جو کہ کفر پہ مرا، اسلام دشمن، جہنمی پکا، جس کے جہنمی ہونے میں کوئی شک نہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ کفر کی حالت میں بھی مر گیا نا، لیکن اگر اب اس کا بیٹا مسلمان ہے تو ظاہر ہے کہ باپ کے رشتے کی وجہ سے جب تذکرہ ہوتا ہے اس کی تکلیف ہوتی ہے، تو ہم اس مسلمان کو تکلیف سے بچانے کے لیے اس کا تذکرہ بھی نہیں کرتے۔ یہ وہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کمال درجے کی محبت تھی اور لطافت تھی۔ دوسرے شخص حضرت عبداللہ بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھی ان سب میں وہی تھی کہ یہ اشعار کے ذریعے سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ہرزہ سرائی کیا کرتے تھے، اور ان کے اسلام لانے کا واقعہ یہ ہے کہ یہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رضائی بھائی تھے۔ تو انہوں نے ریکویسٹ کی حضرت عثمان سے کہ مجھے کسی طرح چھپ چھپا کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے جایا جائے۔ چنانچہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، اور حضرت عثمان ان کو لے کر آ گئے۔ اب یہاں آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت بھی دیکھیں اور صحابہ کی رحمت بھی دیکھیں، یعنی ان کے دل میں جو نرمی کا صحابہ کے جذبہ تھا کہ ان کی بھی کوشش یہ نہیں ہوتی تھی کہ کسی طرح سے انہوں نے مار ہی دئیے، ان کی کوشش ہوتی تھی کسی طرح باچی جان، یعنی یہ کوشش تھی ان کی۔ تو حضرت عثمان بھی لے کے آگے حضرت عبداللہ بن سعد آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن سعد اسلام قبول کرنا چاہتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، دوسری مرتبہ پھر کہا، تیسری مرتبہ، حتیٰ کہ چوتھی مرتبہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اسلام قبول کرنا چاہتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے ہمیں قبول ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بیعت لی اور اس کو اسلام کے اندر جو ہے وہ قبول کر لیا۔ لیکن یہاں ایک اور نقطے کی بات بتانے لگا ہوں، نبی کتنا امانت دار ہوتا ہے اور نبی کا عہدہ کتنا سینسٹیو ہوتا ہے۔ جب معاملہ ہو گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا، یہاں صحابہ کی نرم دلی بھی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک امانت داری کا بھی اظہار کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے کہا میں اتنی دیر خاموش رہا، تم میں سے کسی نے جرت نہیں کی، تم میں سے کوئی اس کو پکڑ لیتا۔ تو صحابہ کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہلکا سا اشارہ ہی کر دیتے، آپ ہلکا سا اشارہ کر دیتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبی کے شایان شان یہ نہیں ہے کہ وہ اشاروں سے بھی کوئی خیانت کا کام کرے، کہ وہ اشارے سے بھی تمہیں کوئی میں جو ہے وہ ایسا انڈر گراؤنڈ کوئی حکم جو ہے وہ تمہیں جاری کر دیتا۔ نبی کے یہ شایان شان نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کے نصیب میں اسلام لکھا تھا تو اس نے اسلام کو قبول کر لیا۔ تیسرے شخص عبداللہ بن سعد کے بعد حضرت کعب بن زہیر، ان کا اسلام لانے کا واقعہ بڑا دلچسپ ہے۔ وقت قلیل ہے اس لیے ہم مختصر چلیں گے، ان کو سیرت کی کتابوں میں آپ ان کے تفصیلی واقعات پڑھ سکتے ہیں۔ حضرت کعب بن زہیر جو تھے نا، یہ شاعر تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف اشعار لکھتے تھے، اور ان کا پورا گھرانہ ہی شاعر تھا، بلکہ ایک دوسرے کو سمجھاتے ہی شعروں میں تھے۔ تو یہ جب فتح مکہ ہوا یہ بھی فرار ہو گئے، تو ان کے بھائی نے ان کو اشعار میں دعوت دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات مان لو۔ انہوں نے اشعار میں اس کا جواب دیا اور پھر جو ہے گستاخانہ جواب دیا۔ انہوں نے پھر جواب دیا، خیر بالآخر 2-3 شاعری جو ہے بیت بازی کے مقابلے کے بعد ان کو سمجھ آ گئی اور انہوں نے ارادہ کر لیا کہ یہ مسلمان ہو جائیں گے۔ لیکن چونکہ وہ دور ایسا تھا کہ ہر ایک نے ضروری نہیں ہوتا تھا کہ ہر ایک کو دیکھا ہو، تو انہوں نے ان کو یعنی حضرت کعب بن زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا نہیں تھا۔ یہ منہ ڈھانپ کر چھپتے چھپاتے کرتے کراتے انہوں نے کیا کیا، انہوں نے جا مدینہ مسجد النبوی میں فجر کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھ لی۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا، سلام پھیر کر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پتہ نہیں تھا کعب بن زہیر کون ہے، تو کہنے لگے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا پوچھو۔ کہا میں نے پوچھنا یہ تھا کہ کعب بن زہیر اسلام قبول کرنا چاہتا ہے، اگر میں اس کو آپ کے پاس لے آؤں تو کیا آپ اس کا اسلام قبول کر لیں گے؟ اگر میں اس کو آپ کے پاس لے آؤں تو کیا آپ قبول کر لیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں قبول کر لوں گا۔ کہتے پھر میں ہی کعب بن زہیر ہوں۔ جب انہوں نے کہا میں ہی کعب بن زہیر ہوں، صحابہ نے تلواریں نکال لی۔ جب کہا میں ہی کعب بن زہیر ہوں، صحابہ کھڑے ہوئے تلواریں نکال لی۔ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں، اب نہیں، حکم کی باری گزر گئی، اب تو اس نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ سو وہاں پر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بھی اسلام قبول کر لیا۔ آگے چلیے، اب اگلے جو واقعات ہیں نا 3، اللہ اکبر، یہ انسانی عقل سے ماورا ہے۔ ان لوگوں کو معاف کرنا انسانی عقل کا حوصلہ جواب دے جائے گا، یہاں کم از کم میرا اور آپ کا حوصلہ یہاں جواب دے جائے گا۔ حبار بن اسود یہ وہ شخص ہیں جن سے کہ اتنی بڑی غلطی ہوئی، آپ اس بات کو بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ ایک اچھا باپ جو ہوتا ہے اس کے دل میں بیٹی کی محبت کس قدر گہری ہوتی ہے، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹیوں سے کتنی والہانہ محبت کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا جس نے فاطمہ کو تکلیف دی وہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ تو بضعۃ منی، میرے جسم کا ٹکڑا ہے۔ جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے فاطمہ کو نہیں، اس نے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی۔ اور اپنے داماد حضرت عثمان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا عثمان میں نے اپنی 2 بیٹیوں کی شادی آپ کے ساتھ کی، آپ نے دامادی کا وہ حق ادا کیا ہے، میری آنکھوں کو اتنا ٹھنڈا کیا، میری 40 بیٹیاں ہوتی ایک ایک کر کے آپ کے ساتھ بیاہ دیتا۔ بیٹی کا دکھ اللہ رب العزت کسی باپ کو نہ دکھائے۔ سیانے کہتے ہیں بیٹی دکھی تو جگ دکھی، جس کی بیٹی کو دکھ پہنچے اس کے لیے دنیا کی نعمتیں، دنیا کی لذتیں، دنیا کی آسائشیں کوئی معنی نہیں رکھتی۔ جب تک اس کی بیٹی دکھی ہے وہ اپنے آپ کو دکھی ہی سمجھتا ہے۔ حبار بن اسود سے یہ غلطی ہوئی تھی کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی تھیں، یہ مکہ سے سفر کر کے مدینہ کی طرف جا رہی تھیں، اور راستے میں، اور یہ اس وقت پریگننٹ تھیں، تو راستے میں حبار بن اسود نے نہ صرف یہ کہ ان کا راستہ روکا بلکہ ان کے اوپر نیزے سے حملہ کیا اور ان کے گھوڑے کو بھی زخمی کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کا حمل جو تھا وہ اس کی وجہ سے، اس حملے اور اس چوٹ کی وجہ سے ضائع ہو گیا۔ اور بعد میں مورخین نے لکھا کہ اسی زخم کی وجہ سے، اسی حملے میں دی جانے والی چوٹ کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی وفات پا گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو بھی معاف کر دیا۔ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو بھی معاف کر، بلکہ یہی کافی نہیں، حضرت اکرمہ کی مجھے ایک اور بات یاد آ گئی، اللہ اکبر، رحمت کی کیسی عظیم عظیم مثالیں۔ حضرت اکرمہ کیونکہ غلطیاں بہت بڑی بڑی تھیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور افسردہ، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو گناہ پہلے کیے ہیں چین نہیں آتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا؟ ہاتھ اٹھا لیے، کہا اللہ اکرمہ نے آج تک جو میرے خلاف سازشیں کی، جو اسلام کے خلاف سازشیں کی، میں محمد دعا کرتا ہوں تو ساری معاف کر دیں۔ یعنی خود بھی معاف کیا، اللہ سے بھی دعا کر کے معافی دلوائی، اور پھر ان کو بھی حبار بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی
جس وقت یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، پہنچ گئے اور اشہد ان لا الہ الا اللہ کہہ دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے، وہ سب کچھ جو ہے وہ معاف، وہ اپنی بیٹی کا خون بھی معاف، تو جہنم سے بچ جائے میرے لیے یہی کمال ہے، ان کا بھی اسلام قبول کر لیا۔ پھر آتی ہے باری، یہ میں نے کہا نا یہ جو اگلے تین نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین معافیہ کی ہیں، اور دیکھیں ان کے قتل کا حکم تھا، یہ اگلی تین معافیہ جو ہیں دل کو دہلا دینے والی۔ وحشی بن حرب رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھی وہ ہیں جو کہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ حضرت ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نام ہند ہے لیکن اردو میں عام طور پہ ان کو ہندا لکھا جاتا ہے، تو کوئی ہندا بھی کہہ لے تو ٹھیک ہے، کوئی ایسی بات نہیں، ہند یا ہندا۔ تو یہ ان کے غلام تھے، اور ان کے اندر ایک جنگی مہارت یہ تھی کہ یہ چھوٹے نیزے، ایک خاص قسم کا یہ ہتھیار رکھتے تھے اپنے پاس، ایک چھوٹا نیزہ، اور اس چھوٹے نیزے کا ان کا نشانہ دور سے بہت پرفیکٹ نشانہ تھا۔ تو یہ اس جنگی جو حکمت عملی تھی یا جنگی وار تھا یا اسٹریٹجی تھی، اس میں یہ بڑی مہارت رکھتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے حضرت غزوہ احد میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی اسی جنگی مہارت کے استعمال میں لاتے ہوئے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا۔ آپ اندازہ لگائیے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سگے چچا کا قاتل، وہ باپ برابر چچا جو آپ کی آواز میں آواز بنتا تھا، اور چچا سے زیادہ محبت انسان کو کس سے ہو سکتی ہے کہ جب وہ یتیم ہو، اور چچا بھی محبت کرنے والا، جان نچھاور کرنے والا۔ لیکن جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف کا اندازہ میں آپ کو بتاؤں گا، ایک جملے سے آپ کو ہوگا کہ تکلیف کتنی تھی۔ حضرت وحشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جھکی ہوئی نگاہوں کے ساتھ، شرمندہ اور افسردہ چہرے کے ساتھ، اور پشیمانی کے وہ عالم میں شرابور ہو کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا تو نگاہوں میں نگاہیں نہ ملا سکے، اور کلمہ پڑھ کر اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، میں رحمت للعالمین آپ کے اسلام کو قبول کرتا ہوں کہ اسلام کی باہیں اتنی نرم ہیں اور اتنی کشادہ ہیں کہ یہ بڑے سے بڑے مجرم کو بھی اپنے سینے سے لگا لیتی ہیں، اور اللہ کی رحمت اتنی بے پایا ہے کہ بڑے سے بڑا مجرم بھی اللہ سے جب معافی مانگتا ہے تو اللہ اس کو معاف کر دینے والا ہے۔ اللہ کے نبی کے رشتہ داروں کو قتل کرنے والوں کو بھی اللہ معاف کر رہا ہے، اللہ کا نبی معاف کر رہا ہے، اس سے بڑی بات اور کیا ہوگی۔ کہا وحشی بن حرب، آپ کا اسلام قبول، آپ سچے مسلمان، میں اس کو قبول کرتا ہوں، لیکن ایک کام کیجئے، کوشش کیجئے گا کہ زیادہ میرے سامنے نہ آئیے، آپ کو دیکھ کر مجھے اپنے چچا کی یاد آ جاتی ہے، مجھے اپنا چچا حمزہ یاد آ جاتا ہے۔ حضرت وحشی بن حرب کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ میرے دل میں یہ بات بہت تکلیف دیتی تھی کہ میں نے ایک بہت بڑا نقصان اسلام کا کیا، اور انہوں نے کہا کہ میں نے پھر یہ سوچا کہ زندگی میں اگر مجھے کبھی موقع ملا تو میں اس کا ازالہ کروں گا۔ پھر مسیلمہ کذاب کا فتنہ کھڑا ہوا جو کہ جھوٹا دعوی نبوت کرنے والا تھا، تو وحشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی نیزے کے ساتھ اسی طرح گھات لگا کے اپنی اسی جنگی مہارت کو استعمال کرتے ہوئے مسیلمہ کذاب جو پہلا دعوی نبوت کرنے والا جھوٹا شخص تھا، اس کو اپنے اسی نیزے کے ساتھ قتل کر کے جہنم واصل کیا تھا۔ اور کہتے تھے اپنی زندگی میں حضرت وحشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ بس مجھ سے یہ غلطی بھی ہوئی اسلام سے پہلے کہ میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد روئے ارضی پر سب سے عظیم انسان کو شہید کیا، لیکن کہتے ہیں کہ پھر یہ نیکی بھی اللہ نے مجھ سے کروائی کہ روئے ارضی پر میں نے سب سے زیادہ گندے ترین انسان کو بھی اسی نیزے کے ساتھ جہنم واصل کیا۔ تو
وہ تھوڑا ازالہ کرنے کی کوشش کرتے تھے، لیکن یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ اعلان کیا ہے کہ اسلام لانے کے بعد اسلام سے پہلے سارے گناہوں کو اللہ رب العزت معاف کر دیتا ہے۔ اور یہاں پر مجھے وہ حدیث بھی یاد آ رہی ہے کہ جو ہم کہہ سکتے ہیں، وہ حدیث تو لمبی ہے لیکن کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان دو بندوں پر مسکراتا ہے اور اللہ کو خوشی ہوتی ہے کہ قاتل بھی جنتی ہے اور مقتول بھی جنتی ہے، قاتل بھی جنتی ہے اور مقتول بھی جنتی ہے۔ وہ یہی مثالیں ہیں کہ قاتل نے حالت کفر میں ایک مسلمان کو شہید کیا اور شہید ہونے کی وجہ سے وہ مقتول مسلمان جنت میں چلا گیا، اور اس قاتل جو کہ اس وقت کفر میں تھا اس نے بعد میں اسلام قبول کر لیا، مسلمان ہونے کی وجہ سے اس کا وہ قتل بھی معاف ہو گیا اور اللہ نے اس کو بھی جنت میں داخلہ عطا کر دیا۔ تو یہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ جس کو عطا کر دے، اللہ ہم سب پہ بھی اپنی کروڑہ رحمتیں نازل فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے بھی سابقہ تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ توبہ بھی بلا شبہ اپنے اندر یہ طاقت رکھتی ہے کہ توبہ کر لینے کے بعد بھی اللہ رب العزت کہتے ہیں میں بندے کو ایسے ہی کر دیتا ہوں جیسے اس نے کبھی وہ گناہ کیا ہی نہیں ہوتا۔ ہند بنت عتبہ، یہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ ہیں، حضرت ہندہ۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کے بعد یہ ابھی تک انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، لیکن پھر اگلے ہی چند روز میں انہوں نے یعنی کوئی بات ہوتی ہے جو انسان کو کسی وقت کلک کر جاتی ہے، کوئی موقع ایسا ہوتا ہے جب اللہ دل کی حالت بدل دیتا ہے۔ ہمارے ساتھ بھی آپ نے دیکھا ہوگا، اکثر ایسے ہوتا ہے کہ کبھی کبھی اللہ دل میں ڈال دیتا ہے، دل کرتا ہے یہ کام کیا جائے، دل کرتا ہے اس کے ساتھ چلا جائے، دل کرتا ہے اس کی بات مانی جائے، دل کرتا ہے۔ تو ایسے ہی کئی موقع ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے پتہ ان کو اسلام کی طرف مائل کرنے والی چیز کیا تھی؟ وہ تھا صحابہ کرام کی عبادت کرنے میں روحانیت کا پایا جانا۔ یہ اپنے گھر سے نکلی، بیت اللہ کے پاس سے گزر رہی تھیں، تو واپس آ کر گھر میں حضرت ابو سفیان کو کہتی ہیں میں اسلام قبول کرنا چاہتی ہوں۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کیسے یہ دل نرم ہو گیا؟ کہنے لگی آج میں نے صحابہ کو اللہ کے گھر کے سامنے رکوع کرتے، سجدہ کرتے، قیام کرتے دیکھا ہے، جس خشوع اور اہتمام کے ساتھ وہ عبادت کر رہے تھے، میرے دل نے یہ مانا یہ بندے کبھی غلط ہو ہی نہیں سکتے، میں نے اسلام قبول کرنے کا ارادہ کر لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہاتھ آگے کرنے لگیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی عورت کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرتا۔ چنانچہ زبانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو کلمہ پڑھایا، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی اور اسلام قبول کیا۔ تو پھر ایک سوال انہوں نے کیا جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتہ چلا کہ یہ کون ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی غلط بیانی نہ کرنا، جو بھی اسلام کی بنیادی باتیں تھیں، جب بھی کوئی اسلام قبول کرتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو بتاتے تھے، ان کو بھی بتایا۔ تو یہ کہنے لگیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک خاندانی عورت ہوں، ایک آزاد خاندانی عورت ہوں، بدکاری کا، چوری چکاری کا ایسا کوئی تصور نہیں ہے ہمارے خاندانی ہونے میں، یہ شرف ہمیں حاصل ہے۔ اور واقعی قریش خاندان ایک خاندانی تھا، ایسی برائیاں ان میں نہیں تھیں ان کی عورتوں میں۔ تو کہنے لگی لیکن میرا خامن جو ہے وہ کنجوس ہے، میرا خامن کنجوس ہے، اور اگر آپ اجازت دیں تو میں کبھی کبھار اپنا خرچہ پورا کرنے کے لیے اس کے بتائے بغیر اس کے پیسوں سے کچھ استعمال کر لوں۔ تو اس دوران ان کی زبان سے نکل گیا، یعنی حضرت ہندہ کی زبان سے نکل گیا کہ میں ابو سفیان کے پیسے لے لیا کروں۔ تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ابو سفیان کی بیٹی ہندہ ہو اور اب بیوی ہندہ ہو؟ انہوں نے کہا جی ہاں، میں حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ہند ہوں کہ جو اسلام قبول کرنے کے لیے آئی ہے۔ تب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو یہ اجازت دی تھی کہ ہاں اگر خامن جو ہے وہ کنجوس ہو تو پھر اس کی اجازت کے بغیر اپنی کوئی ضروریات زندگی جو ہے اس کو پورا کرنے کے لیے اس سے جو ہے وہ سامان لیا جا سکتا ہے۔ پھر یہ تو وہ افراد تھے
ابھی تک جن کا میں نے ذکر کیا، یہ تقریباً 9 کے قریب افراد یہ بنتے ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاف کر دیا، اور اللہ رب العزت نے ان کو اسلام عطا کر دیا اور جہنم میں جانے سے یہ بچ گئے۔ لیکن کچھ بدبخت ایسے بھی تھے 4 کے قریب کہ جن کے ڈیتھ وارنٹ جاری ہوئے لیکن انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا۔ ان میں سے ایک حارث، یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف پروپیگنڈا کیا کرتا تھا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ ان کے وارنٹ تو تھے ہی اور لوگ صحابہ ان کو تلاش تو کر رہے تھے کہیں بھی مل جائیں، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس کے گھر گئے تو یہ اپنے گھر کے اندر چھپا ہوا تھا۔ گھر والوں نے کہا کہ وہ گھر نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مان گئے، لیکن حضرت علی کو شک تھا کہ کہیں یہ گھر میں چھپا ہے، چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہیں پر چھپ گئے، اور جب یہ اپنے گھر سے نکلا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وار کر کے اس کو جہنم واصل کر دیا اور اس کا سن جو ہے تن سے جدا کر دیا۔ اسی طرح ایک عبداللہ بن ہلال بن خطل، یہ بھی وہ شخص تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف نہ صرف پروپیگنڈا کیا کرتا تھا بلکہ یہ مرتد بھی تھا، یعنی اس نے اسلام قبول کیا مدینے میں جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، اور اس کے بعد ایک سفر پر اپنے غلام کے ساتھ نکلا، ساتھ ایک انصاری صحابی تھے، اپنے غلام کو قتل کیا اور مکہ آ کر اسلام سے مرتد ہونے کا اعلان کر دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں عجیب و غریب باتیں کیا کرتا تھا۔ یہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس کا مقابلہ ہو رہا تھا، تو جب یہ مقابلہ نہ کر سکا تو پھر یہ وہاں سے اپنے اسلحہ چھوڑ کر بھاگا، اور بھاگ کر اس نے بیت اللہ کا غلاف پکڑ لیا، اور بیت اللہ کا غلاف اس نے اس لیے پکڑا، یعنی جب نصیب میں نہ ہو وہاں اس نے اسلام قبول نہیں کیا، یہ نہیں کہا کہ میں اسلام قبول کرتا ہوں، بلکہ بیت اللہ کا غلاف پکڑ کر اس کے تقدس اور اس کے احترام چاہا کہ مجھے جو ہے وہ تحفظ فراہم کر دیا جائے، جبکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے حرم کو اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کچھ دیر کے لیے حرم کو حلال کیا تھا، کہ وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حلال ہے کہ وہ کسی بھی کافر کو قتل کیا جا سکتا ہے جنگ کی وجہ سے، یہ صرف خاص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چند لمحوں چند وقت کے لیے دیا گیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صحابہ نے آ کر پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابن خطل جو ہے اس نے بیت اللہ کا غلاف پکڑا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی پرواہ نہیں ہے، بیت اللہ کا غلاف بھی پکڑا ہو اس کو قتل کر دو، چنانچہ 2 صحابہ نے جا کر اس کا سر جو ہے وہ تن سے جدا کر دیا۔ اسی طرح 2 اور مقیس بن سبابہ اور ایک لونڈی تھی جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجو اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف جو ہے وہ حرزہ سرائی کیا کرتی تھی، وہ بھی اسی طرح بازار میں جاتے ہوئے صحابہ کی نظر میں آ گئے اور اس کو بھی صحابہ اکرام نے جو ہے وہ جہنم واصل کر دیا۔ تو آج کی اس پوری گفتگو کا لب لباب اور خلاصہ کلام میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ آج ہم نے ان افراد کا تذکرہ سنا ہے جن کو فتح مکہ سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو قتل کر دینے کا حکم دیا تھا۔ قتل کر دینے سے مراد یہ ہے کہ جہاں بھی ملے بس تم نے مار دینا ہے، ان کو جو ہے وہ کوئی ان کی ایکسکیوز، کوئی ان کی معافی نہیں، جہاں بھی ملے مار دینا ہے۔ لیکن اس کے باوجود کہ قتل کے آرڈر جاری تھے 13 افراد کے، 9 افراد تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا اسلام جو ہے وہ منظور کیا۔ ان میں ایک بڑا اہم واقعہ حضرت عکرمہ کا تھا، جس سے ہمیں توحید کا بھی درس ملتا ہے کہ اگر ہم مشکلوں میں اللہ کو پکارتے ہیں تو یار خوشیوں میں بھی تو اللہ کو پکارا کرو۔ اگر ہم فوتگیوں پر اللہ کا پکارتے ہیں تو شادیوں میں ہمیں اللہ کیوں بھول جاتا ہے؟ شادیوں میں ہمیں قوالی نائٹ ہے، شادیوں میں ہمیں ناچ گانا ہے، خوشیوں میں ہمیں اللہ یاد نہیں رہتا۔ جب کامیاب ہوتے ہیں تو کہتے ہیں دیکھو میں نے بڑی محنت کی تھی، دیکھو میں کتنا ذہین ہوں، اور جب ناکام ہوتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ نے ساڈے انجی لکھیا سے۔ جب ناکامی آتی ہے تو کہتے ہیں اللہ دی طرفوں، اور جب کامیابی آتی ہے تو ہماری طرف۔ تو حضرت عکرمہ کے واقعے سے ہمیں ایک توحید کا بہت درس ملتا ہے کہ وہ اللہ ہی ہے جو خوشیوں میں، غمیوں میں، تندرستی میں، بیماری میں، سمندروں میں، دریاؤں میں، ہواؤں میں، خشکیوں میں، گھروں میں، جہاں کہیں بھی ہو صرف ایک اللہ ہی تمہارے کام آنے والا ہے، کوئی اور نہیں۔ لیکن اللہ کہتے ہیں انسان بڑا ناشکرا ہے، مصیبت میں میں اسے یاد آتا ہوں، خوشی میں میں اسے یاد نہیں آتا۔ جب خوشی میں جاتا ہے مجھے بھول جاتا ہے۔
دوسری حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ کے واقعے سے ہمیں یہ سبق ملا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کمال محبت تھی. آپ نے نہ صرف حضرت اکرمہ کو معاف کیا بلکہ اللہ سے ان کے گناہوں کی بخشش کی دعا بھی کی, اور تیسرا ان کو یہ بھی اعزاز دیا کہ ان کا باپ چونکہ کفر کی حالت میں مرا تھا اور اسلام دشمن تھا, تو صحابہ کو کہا کہ بھائی اس کے باپ کا تذکرہ اس کے سامنے نہ کیا کرو کیونکہ اس کو تکلیف ہوتی ہے, اور یہ ہمارا مسلمان سچا ہمارا صحابی بن گیا, چنانچہ اس کے سامنے نہ کیا کرو. حضرت اکرمہ سچے دل سے مسلمان ہوئے اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے ان کو شہادت کی موت سے ہمکنار کیا. اس کے بعد آپ کے سامنے پھر کچھ اور صحابہ کرام کے واقعات رکھے جن میں بنیادی سبق ہمیں یہی ملتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کو شہید کرنے والے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو شہید کرنے والے حضرت وحشی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا, اور ان کے قتل کی پلاننگ کرنے والی ہند جو تھی ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاف کر دیا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رحمت للعالمین ہونے کا, معاف کر دینے کا ایک بہترین سبق ہمیں ملتا ہے. اور یہاں سے یہ سبق بھی ہمیں ملتا ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جسے آپ چاہیں اسے ہدایت نہیں ملتی, جسے اللہ چاہے اسے ہدایت ملتی ہے. اگر اللہ نے آپ کو ہدایت دی ہے, اگر اللہ نے آپ کو اسلام دیا ہے, اگر اللہ نے آپ کو توحید دی ہے, اگر اللہ نے آپ کو اتباع سنت کا پیروکار بنایا ہے, تو یقین مانیے اللہ کے آپ پر سب احسانات میں سے یہ سب سے بڑا احسان ہے کہ اللہ نے آپ کو ہدایت دی ہے, کیونکہ یہ وہ چیز ہے جو اللہ نے صرف اور صرف کہا یہ میں ہی دیتا ہوں, یہ کوئی اور جو ہے کسی اور کی چاہت پر یہ نہیں دی جاتی. اللہ رب العزت سے دعا ہے جو کہا اور جو سنا اللہ سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.